دیکھیے آپ کے سوال کا جواب میں اس طرح دوں گا کہ 2019 کے جب لوک سبھا کے چناؤ ہوئے، انتخابات ہوئے، الیکشن کے بعد لوک سبھا میں وزیر اعظم پردھان منتری نے ایک آل پارٹی میٹنگ بلائی تھی اور اس آل پارٹی میٹنگ میں جتنے پولیٹیکل پارٹیز لوک سبھا راجیہ سبھا میں ان سب کو دعوت دی گئی تھی۔ اس آل پارٹی میٹنگ میں یہ ایجنڈا تھا کہ ون نیشن ون الیکشن، واٹ مور نیڈس ٹو بی ڈن ٹو اسٹرینتھن دا ڈیموکریسی آف انڈیا، ہماری لوکتنتر کو مضبوط کرنے کے لیے اور کیا کرنا چاہیے، اور ایک تیسرا پوائنٹ تھا مجھے یاد نہیں آ رہا۔ تو اس میں جتنے پولیٹیکل پارٹیز تھے ان سب نے تقریباً، جو میرا میموری اگر میری رائٹ ہے تو سب نے ایگری ہو گئے تھے ون نیشن الیکشن کے لیے، سوائے ہماری پارٹی کے، جب میں تھا اور یچوری صاحب، اور میں نے ون نیشن ون الیکشن کو سمویدھان کے بیسک اسٹرکچر کے خلاف قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ پردھان منتری یہ چاہتے ہیں کہ دیش میں صرف ان کی پارٹی مضبوط رہے اور کمزور کانگریس رہے اور باقی سب پارٹیاں ختم ہو جائیں۔ تو کافی پردھان منتری میرے اس بولنے پر ان کا چہرہ بتا رہا تھا، وہ بڑے ناراض ہو گئے تھے۔ اس کے بعد میں نے اس بات کو کہا تھا کہ آپ نے ایک نئی لوک سبھا بنائیے، اس لیے کہ جو موجودہ لوک سبھا ہے وہ اگر پارلیمنٹ میں اگر کسی بل پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے یا پریزیڈنٹ موشن پر ڈیبیٹ ہوتی ہے، نو کانفیڈنس ہوتا ہے، تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک چوکو بلاک، یعنی بہت ہی انکنوینئنس ہوا تھا اس میں، اور اس میں سہولتیں بھی نہیں۔ تو خیر پردھان منتری جو اپنا جواب دیا وہ بڑے ناراض ہوئے میرے اس بولنے پر کہ اویسی نے ون نیشن الیکشن کے خلاف اس نے کہا، اور انہوں نے مثالیں دی۔ اڈیشہ میں پٹنائک صاحب جیتے ودھان سبھا اور ہم لوک سبھا جیتے، جگن دونوں جیت گئے۔ پھر بعد میں پردھان منتری نے کہا کہ ہاں ہم سوچیں گے، وہ ریکارڈ، وہ منٹس ہوں گے لوک سبھا میں گورنمنٹ کے پاس، وہ آپ دیکھ سکتے اگر وہ دیے تو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں دیکھتا ہوں کہ نئی پارلیمنٹ بنانا نہیں بنانا۔ تو پہلی پوائنٹ تو یہ ہے کہ نئی پارلیمنٹ کی ضرورت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ کہ جب میرا کماری صاحبہ لوک سبھا کے اسپیکر تھیں تو انہوں نے ایک پروپوزل موڈ کیا تھا کہ نئی لوک سبھا بننا چاہیے۔ اس کے بعد ان پر یو پی اے میں کچھ کانفلکٹ ہوا، وہ پروپوزل ڈراپ ہو گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ موجودہ جو پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے اس کو فائر سروسز سے کلیئرنس نہیں ہے، اس میں کوئی کلیئرنس نہیں ہے۔ اگر آگ لگ گئی تو اس کا کلیئرنس نہیں ہے۔ آپ لوگ میڈیا کے لوگ تو صرف سینٹرل ہال میں کبھی آتے تھے، وہ بھی موڈی صاحب نے سینٹرل ہال میں آپ کا آنا بھی بند کر دیا، مگر اگر آپ اوپر جائیں گے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2012 یا 13 میں لیٹ ملائم سنگھ یادو صاحب جب اپنی پارٹی کے آفس میں کھانا کھا رہے تھے تو ایک بلڈنگ کا ایک حصہ ان کے آ کے ان کے ٹیبل بازو گرا۔ تو یہ نئی لوک سبھا کی ضرورت ہے، اس میں کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اب ہمارا جو پارٹی کا آبجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ لوک سبھا میں یہ تھیوری آف سیپریشن آف پاورز بھارت کے سمویدھان کے بیسک اسٹرکچر کا حصہ ہے، اور تھیوری آف سیپریشن آف پاورز میں ایگزیکٹو انڈیپینڈنٹ رہے گا، لیجسلیچر انڈیپینڈنٹ رہے گا، جوڈیشری انڈیپینڈنٹ رہے گی۔ ہم شروع سے اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ پردھان منتری وزیر اعظم نے جب جا کر اس کا فاؤنڈیشن سٹون ڈالا، اس وقت بھی میں نے کہا کہ یہ ایگزیکٹو کا غیر ضروری انٹرفیئرنس ہو رہا ہے لیجسلیچر میں، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا فاؤنڈیشن سٹون میں۔ جب نیشنل ایمبلم کا انوگریشن ہوا اس وقت بھی وزیر اعظم اور پردھان منتری موڈی پہنچ گئے، اسپیکر صاحب پیچھے کھڑے ہیں، اس وقت میں نے آن ریکارڈ کہا تھا غلط ہو رہا ہے۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا انوگریشن پردھان منتری کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تھیوری آف سیپریشن آف پاورز کا وائلیشن ہے۔ من سے اجالا کر چلے، من سے اجالا کر چلے، ایک امر اجالا کر چلے۔